اور رمضان مبارک کا مہینہ ایسے عظیم مہینہ ہے کہ جو رمضان کا مہینے کا روزہ رکھے گا مکمل، پھر اس کے بعد شوال کے 6 دن کا روزہ رکھے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نا پورا سال پر روزہ دار لکھتے ہیں، یعنی اس نے پورا سال پر روزہ رکھا۔ جو رمضان کے پورا مہینہ روزہ رکھے اور اس کے بعد کے جو مہینے شوال کے 6 دن، شوال میں پورے کرے 6 دن کو، تو اس کے لیے سال پر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ کتنے رمضان کے وقت! اور رمضان مبارک کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جو رمضان کی راتوں کو امام کے ساتھ تراویح پڑھے، امام کے ساتھ فرض نماز پڑھے، پھر اس کے بعد وہ امام کے ساتھ وہ نفلی نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، اور امام کے ساتھ وہ مسجد سے فارغ ہو، تو پھر اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان مبارک اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس رمضان میں اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت نصیب ہو، عمرہ کی توفیق ہو، تو رمضان میں جو عمرہ ہے باقی مہینوں کے عمرے سے بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا جو عمرہ ہے وہ حج کے برابر ہے، حج کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ حج اس کا ادا ہو جائے گا، جس کے اوپر حج واجب ہے اس کو تو حج ادا کرنا ہوگا، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے جو رمضان کا جو عمرہ ہے وہ کیا ہے؟ حج کے برابر ہے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اس کو اجر و ثواب ملے گا، یہ بھی فرمایا۔ تو رمضان عام مہینہ نہیں ہے، بہت عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ فضل کرنا چاہتے ہیں، مومنوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی مغفرت کا جو ہے کیا ہے، اس میں خوشخبری ہے اور وعدہ ہے۔ اور رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ موسم خیر ہے، خیر کا سیزن ہے۔ ایک مومن کے لیے موسم بہار ہے، ایک مسلمان، ایک مومن، ایک عبادت گزار، اللہ کی توحید کو ماننے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برابر کرنے والا جو ایک مومن، ایک مسلمان ہے، اس کے لیے رمضان مبارک کیا ہے؟ موسم بہار ہے، خیر کا موسم ہے۔